یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ خداوند متعال بحق شہدائے کربلا ہماری اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین مومنات اس فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، خدایا جو مسلمان مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں، پروردگارہ جو دلی تمنائیں آرزویں حاجتیں لے کے بیٹھے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خداوند متعال جو مومنین بے اولاد ہیں، بحق جناب رباب انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن مومنین کے لیے اس خصوصی دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں، ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں، بحق جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں، انہیں جلد رہائی عطا فرما۔ اس وقت دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری مظلوم کربلا برپا کر رہے ہیں، خدایا سب کی محافظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، بالاخص کشمیر، فلسطین، یمن، بحرین، خدایا سب کی محافظت فرما، سب کی نصرت فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیج دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقاہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووددا بالصخور میدان ارضه۔ الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ الذي قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على اعدائهم من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وما ارسلناك الا رحمة للعالمین۔ بآواز بلند صلوات۔ تمام ہم اس خالق العباد اللہ کے لیے وقف ہے جو لائق حمد ہے، اور تمام درود ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہیں بنا کر، جنہیں دیکھ کر، جنہیں بھیج کر اسے اتنا پیار آیا کہ خود بھی درود پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مل کے درود بھیج دے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ حضرات ذوالفقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، کائنات کی بہت بڑی طاقت کا نام ہے حسین ابن علی۔ اتنی بڑی طاقت ہے حسین کہ جس کے دنیا میں اللہ جتنے گھر ہیں، سنتے آئیں گے اذان گرامی یہ قدر، جتنے گھر دنیا میں اللہ کے ہیں اتنے ہی گھر دنیا میں حسین ابن علی کے ہیں۔
لیکن اللہ کے گھر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں. بھائی توجہ سے سنیے گا. اللہ کے گھر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں. وہ آ سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اسے آنا چاہیے، اسے نہیں آنا چاہیے. کیا کہنے میرے مولا حسین تیری عظمت کے، جسے آنا ہو آئے، صرف انسانیت ہونی چاہیے. حضرات ذوالفقار محبان آل اطہار، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک سرسری سی، بغیر کسی کو ہٹ کیے، بغیر کسی مسلک پہ گفتگو کیے، ایک اہم اور قیمتی پیغام آپ تک پہنچاؤں. اس لیے کہ شیعہ قوم بڑی پرامن قوم ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ کافر نہیں ہوتا. وہ پیغام کیا ہے ہم سن رہے ہیں، اور ابھی میں سارا جی ٹی روڈ کا راستہ سنتا آیا ہوں. مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا آج حسین رضی اللہ کا دن ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ آج حسین رضی اللہ کا دن ہے. مولوی نے مجھ سے کہا ہم حسین کو رضی اللہ کہیں تو تمہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. بھائی بیدار ہو کے سننا. اگر ہم حسین کو رضی اللہ کہیں تو تمہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جو بھائی موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہو ریکارڈنگ بھی کرنا اور توجہ بھی میری طرف رکھنا. دیکھیے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. بخاری شریف میں علی علیہ السلام بھی لکھا ہے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی لکھا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. اتنے حضرات جو میرے برادران اہل سنت آئے ہیں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. بخاری شریف باب تفہیم میں لکھا ہے کہ ایک بہت مشکل آیت تھی جس کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا تھا. ہم نے علی علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے بتا دیا. بھائی توجہ کیجئے گا. ہم نے علی علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے بتا دیا. مولوی نے کہا ہم حسین کو رضی اللہ کہیں تو تمہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس نے کہا جاہل ان پڑھ شیعوں کے مولوی، تجھے رضی اللہ کا مطلب جو نہیں پتا. ہائے ہائے بھائی بیدار ہو کے سننا. آخری بندے تک جاہل مولوی تجھے رضی اللہ کا مطلب جو نہیں پتا اس لیے تجھے تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا مولانا رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی قسم آخری بندے تک اگر آپ پیروں پہ کھڑے ہو کے بھی داد دیں تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا رضی اللہ کا مطلب ہے جس پر اللہ راضی ہو. اس نے مجھے کہا کیا حسین پہ اللہ راضی نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل راضی ہے. پھر کہتے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا پکی بات ہے جس پہ اللہ راضی ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں. کہنے لگا ہاں بالکل. میں نے کہا قرآن کھول، اللہ تو سب سے زیادہ محمد پہ راضی ہے. آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے، زندہ سلامت رہے. مخدوم عالمیان آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. دیکھیے دلیل قرآن سے دیتا ہوں. دلیل قرآن سے میں نے کیا کہا کہ جس پہ اللہ راضی ہو. اگر آپ اسی عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ جس پہ اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے تو اللہ تو سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ پہ راضی ہے. اور اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ ایک دن میرے رسول نے نماز پڑھتے ہوئے ذرا اپنا رخ ادھر موڑا، آواز توحید آئی میرا حبیب کیا چاہتا ہے؟ اگر تو راضی ہے نا تو ہم کعبہ ہی ادھر بنا دے رہے ہیں. بستے رہو، آباد و شاد رہو. مخدومہ عالمیان آپ کو سلامت رکھے. میرا حبیب دیکھیے جانے گرامی قدر سامعین محترم،
اللہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اتنا راضی نہیں. بھائی بولتے آئیں گے تو میں بول سکوں گا. اللہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اتنا راضی نہیں. اگر یقین نہیں ہو رہا تو بات کھول دیتا ہوں. مجھے بتاؤ میرے رسول کو چھوڑ کر تمام نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھا؟ کون تھا؟ حضرت یوسف. کیسا خوبصورت تھا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی لیکن پتہ نہیں چلا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، خدا کی قسم میں مذہب چھوڑ دوں گا اگر مجھے قرآن میں سے کہیں کوئی مولوی ڈھونڈ کے بتا دے کہ اللہ نے کہا ہو یوسف کا چہرہ میرا چہرہ. بھائی کسی مقام پہ ایسے نہیں علی کا نام لینا ہے تو با جماعت لینا ہے. آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا. کچھ اہل سنت بھائی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم تو سنتے تھے کہ انہیں نعت نہیں آتی، ہمیں بڑی اچھی آتی ہے. اس لیے کہ ہم نے نعت ہمسایوں سے نہیں سنی، ہم نے ان سے سنی ہے جنہیں محمد کندھوں پہ اٹھاتے تھے. مجھے بتاؤ فتح پور والوں، اگر ایک ہی وقت میں ایک جیسا زخم مرد کو بھی آئے اور عورت کو بھی آئے تکلیف کسے زیادہ ہوگی؟ بولو. عورت کو. کچھ کہہ رہے ہیں مرد کو. عورت کو. اس لیے کہ اللہ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے. ہائے ہائے خدا کی قسم کیسا حسن کا جلوہ ہے، کیسا حسن کا جلوہ ہے جناب یوسف کا. خدا کی قسم ایڑیوں کے بل بھی کھڑے ہو کے داد دو گے نا حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا. کیسا جلوہ ہے جناب یوسف کے حسن کا. بھائی کیسا جلوہ ہے جناب یوسف کے حسن کا. عزیز مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر اپنی ہی چھریاں پھیری لیکن پتہ نہیں چلا. ہائے ہائے بھائی زنان مصر نے اپنی ہی ہاتھوں سے اپنے ہی ہاتھوں پر خود چھریاں پھیری لیکن پتہ نہیں چلا. میں کیا کروں؟ وہ تو حسن یوسف ہے جو سورہ یوسف میں ہے اور یہ حسن محمد ہے جو قرآن میں سورہ قمر میں ہے. عزیزان گرامی یہ قدر کچھ لوگ کہتے ہیں محمد زیادہ خوبصورت تھے یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے. یہ تقابل ہی غلط ہے. چہرہ دیکھ کے انگلیاں کاٹنا اور بات ہے، انگلی دکھا کے چاند کاٹنا. بھائی چہرہ دیکھ کے انگلیاں کاٹنا اور بات ہے، انگلی دکھا کے چاند کاٹنا اور بات ہے. جسے سمجھ نہیں آئی علامہ ناصر عباس کہا کرتے تھے، عزیزان گرامی پوری توجہ، وہ کہتے تھے مصطفیٰ اور جناب یوسف کے حسن کا کیسا مقابلہ. جس میں زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس میں اللہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ. بستے رہو آباد و شاد، زندہ سلامت آباد و شاد. آباد و شاد. میں عالمیان آپ کو سلامت رکھے. بھائی جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے، پچھلے بندوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کے ہاتھ نعرے میں بلند نہیں ہوتے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے. جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے، بھائی عزیزان کرام یہ کہا اسے جناب یوسف کہتے ہیں جس پہ اللہ عاشق ہو جائے. ہائے ہائے میں نے کہا مذہب چھوڑ دوں گا کوئی مجھے قرآن میں دکھائے کہ اللہ نے کہا ہو یوسف کا چہرہ میرا چہرہ ہے.
حضرت ابراہیم خلیل الرحمان تھے نا، اللہ کے دوست تھے. کہیں اللہ نے کہا ہو ابراہیم کی آنکھیں میری آنکھیں؟ بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا، لطف لینا ہے تو پوری توجہ چاہتا ہوں. کہیں اللہ نے کہا ہو ابراہیم کی آنکھیں میری آنکھیں؟ کہیں اللہ نے کہا ہو نوح کا ناک میرا ناک؟ کہیں اللہ نے کہا ہو یعقوب کے کان میرے کان؟ لیکن نہیں، میں نے قرآن میں ایک جگہ دیکھا ہے جہاں اللہ نے کہا ہے میرا حبیب وما ینطق عن الہویٰ، تیری زبان میری زبان. نہیں، ہر بندے کو شاید سمجھ میں نہیں آئی، ہر بندے کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے قرآن میں دیکھا ہے پروردگار نے فرمایا میرا حبیب وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، تیری زبان میری زبان ہے. یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں. بھائی جاگ کے سننا اذان گرامی کر، یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ پتھر میں نے پھینکے ہیں. پروردگارہ محمد مصطفیٰ سر سے لے کے پیر تک پورا حسن کا مجسمہ ہے، پورا حسن کا مجسمہ ہے. تو نے یہ نہیں کہا میرا حبیب تیری آنکھیں میری آنکھیں، تو نے یہ نہیں کہا میرا حبیب تیرے کان میرے کان، تیرا بدن میرا بدن. تو نے صرف یہ کہا ہے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان. عجب نہیں قرآن کہے اللہ یہی تو بتا رہا ہے کہ اللہ نے کہا محمد تیری زبان میری، تیرے ہاتھ میرے. اب اگر یہی محمد زبان سے بول کے ہاتھوں سے اٹھا کر کہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، تو انکار نہ کرنا، یہ مصطفیٰ نے نہیں کہا، خدا کہہ رہا. مخدوم عالمیان آپ کو سلامت رکھے. میرے سنی شیعہ بھائیو آباد و شاد رہو. جو تمنائیں آرزویں حاجتیں لے کے بیٹھے ہو مولا پوری فرمائے. بات اور طرف چلی گئی، آپ کی محبت مجھے کہیں اور طرف لے گئی. میں کہہ تو صرف یہ رہا تھا کہ جس پہ اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، جس پہ اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا میرا حبیب والا سوف یؤتیک ربک فترضی، ان قریب تجھے کچھ ایسا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ایسا ہی بات ہے نا جانے گرامی کا. یہ آیتیں میں نے اہل سنت بھائیوں کے لیے پڑھی ہے، شیعہ بھائی مجھے جانتے ہیں. ایک مقام پہ اللہ نے کہا میرا حبیب تیری اگر مرضی ہے نا، اگر تو چاہتا ہے تو ہم کعبہ ہی اسے بنا دیں گے. بھائی میرا حبیب ہماری نظر میں مکان کوٹھے کی ویلیو نہیں، تیری رضا کی ویلیو ہے. اور بھائی جو پیچھے بیٹھے ہو، ہماری نظر میں کسی مکان کوٹھے کی ویلیو نہیں، تیری رضا کی ویلیو ہے. اگر تو کہے تو ہم دائیں قبلہ بنا دے، اگر تو چاہے تو ہم بائیں قبلہ بنا دے. پتہ نہیں میرے رسول کی چاہت کیا تھی. کون آیا تھا کعبے میں کہ محمد چاہتے تھے کہ کعبہ ہی قبلہ بنے؟ بس صاحبان معرفت کے لیے میں نے کہا ہے. پتہ نہیں رسول خود جا کے پتہ کرنا کہ محمد کی چاہت کیوں تھی. محمد کیوں چاہتے تھے کہ کعبہ ہی قبلہ بنے؟ تو بات طے ہو گئی، جس میں اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے نام لے لوں نام، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ. ہائے 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 ہائے، رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ پہلے ناراض ہو بعد میں راضی ہو. آباد و شاد رہے، زندہ سلامت رہے. عزیزان کرام یہ کہا چپ کر گئے ہو نا، کیوں؟ اس لیے کہ جوڑ نہیں بنتا. ہائے ہائے بھائی جوڑ نہیں بنتا نا، جوڑ نہیں بنتا. آپ کہہ رہے ہیں جوڑ نہیں بنتا، لیکن جو مولوی نے جواب دیا نا، خدا کی قسم مجھے ایسے لگا کہ منو برف میرے سینے پہ رکھ دی، میرے سینے پہ ایسی ٹھنڈک پہنچی. آپ نے کہا نا کہ جوڑ نہیں بنتا. میں نے کہا مولوی صاحب حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا جاہل بے وقوف،
पढ़ा लिखा नहीं है ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा ऐसे नहीं कहते, जिन पर दरूद होता है वो रज़ी अल्लाह नहीं होते। भाई जिन पे दरूद होता है वो रज़ी अल्लाह नहीं होते। मैंने कहा मौलवी साहब दरूद पढ़ के तो सुना। उसने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं कहा मौलवी हया कर, वो आली कैसी जिसमें हुसैन ना हो। हंसते रहो आबाद शाह। और है जाने ग्राम ये का तवज्जो फरमा रहे हैं। दरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की जात पे। शिया सुन्नी भाइयों खोलू राज, ये जो टीवी पे इतने इतने पकड़ बांध के सुरमे की थारे खींच के टीवी पे बैठ के कह रहे हो सल्लु सल्लम, क्यों नहीं पकड़ते हो इन्हें? क्यों नहीं पकड़ते हो इन्हें? कहो भाई पूरा नाम तो लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सल्लु सल्लम क्या है? खोलू राज, क्यों आल को दरूद में से निकाला जा रहा है? खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, क्यों आल को दरूद में से निकाला जा रहा है? बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानी क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब हैं जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु वैसे हसन सल्लल्लाहु। हाय 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 हाय। भाई आबाद शाद रहे, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु वैसे हुसैन सल्लल्लाहु। जाने ग्राम ये कहा, एक बात रोक के सुनिएगा। मैंने कहा मौलवी साहब ये जो मुबाहला में गए हैं ये कौन थे? उसने कहा एक अली रजी अल्लाह, एक फातिमा रजी अल्लाह, एक हसन रजी अल्लाह, एक हुसैन रजी अल्लाह। धीमी आवाज में ऊंची बात सुनना। एक अली रजी अल्लाह। मैंने कहा मौलवी रजी अल्लाह से कम मनसब है रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह कह देता, कुछ ना भी कहता, खाली नाम ले देता। तेरे नाम लेने से ये बात तब्दील नहीं होती। मैंने कहा तू रजी अल्लाह भी कहना तो फिर भी मुबाहला में गए यही थे। तू जैसे मर्जी नाम ले, मुबाहला में गए यही थे। मैंने कहा तू कहता रहे रजी अल्लाह, तू ये जो कह रहा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 4 रजी अल्लाह गए थे, हम शियों की तो कोई बात नहीं, हम तो चुप कर जाएंगे। तो तेरे ही मसलक का तालिब इल्म उठ के तुझसे पूछेगा ये जो हजूर के पीछे ये 4 रजी अल्लाह गए हैं, क्या मदीने में और कोई रजी अल्लाह नहीं था? और साहिबाने बज़्म मारिफत तवज्जो फरमा रहे हैं जाने ग्राम ये का। एक बात करने लगा हूं, बर्दाश्त करोगे? खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ मजलिस के बाद जाके अपने उलमा से हवाला ले लेना। 1 घंटे के बाद अगर ना में जवाब आए, छुरी तुम्हारी गर्दन मेरी। भाई तवज्जो फरमाइएगा। सहाबा की महफिल सजी हुई थी, मेरे रसूल बैठे थे दरमियान में। कायनात के रसूल ने फरमाया मैं वो मोहम्मद हूं जो दुश्मन से जंग करता है हक पर और कुरान के हुक्म पर। आपको समझ आ रही है? मैं वो मोहम्मद हूं जो दुश्मन से जंग करता हूं हक पर और कुरान के हुक्म के मुताबिक। और वो भी हक पर है, वो भी हक पर है जो कुरान की तंजील के मुताबिक जंग लड़ता है। भाई वो भी हक पर है। बैठे थे ना हजरत अबू बकर, रिवायत कहती है फकामा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ताला अनालहु या रसूलुल्लाह। हजरत अबू बकर खड़े हुए पूछा या रसूलुल्लाह वो जो हक पे जंग करता है वो मैं हूं? रसूल ने फरमाया अल्लाह नहीं। हाय हाय। भाई साहिबाने बज़्म मारिफत के लिए जब हजरत अबू बकर को जवाब मिल गए ना, फिर हजरत उमर खड़े हुए। फकाला अनालहु या रसूलुल्लाह, क्या या रसूलुल्लाह जो हक पे जंग लड़ता है वो मैं हूं? उन्होंने कहा नहीं। रसूल खुदा ने फरमाया नहीं। दोनों यकजुबां होकर बोले या रसूलुल्लाह फिर वो कौन है जो हक पे जंग लड़ता है और कुरान के हुक्म के मुताबिक लड़ता है? रसूल खुदा ने फरमाया ये वही है जो अपने अमामे से मेरी जूती साफ कर रहा है।
ہائے 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 ہائے، یہ وہی ہے جو اپنے امامے سے میری جوتی صاف کر رہا ہے۔ دونوں اٹھے اور دوڑ کے گئے، حجرے میں دیکھا تو علی بیٹھے محمد کی جوتی صاف کر رہے۔ اجزان گرامی، ایک قادر زندہ و سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ جو حق پہ جنگ لڑے وہ علی ہے۔ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ ایک جملہ کہوں، ایک بندے نے کہا تھا محمد کے خیمے میں آ کر، اور رسول نے جواب میں کہا تھا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کہا تھا نا یا رسول اللہ نے۔ وہ کسے کہا تھا؟ عمر ابن عبد ود کو، عمر ابن عبد ود کو، جو اپنے گھوڑے سمیت خندق میں کود آیا تھا۔ ایک چھوٹے دل والے نے چھوٹی خندق کھودی تھی۔ ہائے ہائے بھائی، بیدار ہو کے صاحبان بزم معرفت کے لیے، وہ گھوڑے سمیت خندق میں کود آیا اور آ کر کہتا ہے محمد تیرے دین میں ہے جو بچ جائے وہ غازی ہوتا ہے، جو مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، بھیج کوئی پہلوان ہے تو۔ ہائے ہائے اجزان گرامی قدر، یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ اگر کوئی ملٹری سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ یہ نشان حیدر مرنے کے بعد کیوں دیا جاتا ہے، زندہ کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہائے ہائے بھائی، بیدار ہو کے سننا، نشان حیدر مرنے کے بعد کیوں دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر اسے دیا جاتا ہے جس کے بھاگنے کا امکان کوئی نہ ہو۔ ہائے ہائے اجزان گرامی قدر، اگر کسی زندہ سپاہی کو نشان حیدر دے دے اور وہ اگلی جنگ میں بھاگ جائے، نشان حیدر کی تو توہین ہو گئی نا۔ خدا کی قسم، میرا مولا علی جنگ احد میں دشمن پہ حملہ بھی کرتا تھا، پیچھے مڑ کے محمد کی خیریت بھی پوچھتا تھا، یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہے نا؟ محمد فرماتے تھے ہاں علی میں ٹھیک ہوں۔ پھر علی آگے حملہ کرتے تھے، پھر پلٹ کے محمد کی خیریت پوچھتے تھے، پھر علی آگے حملہ کرتے تھے، پھر محمد کی خیریت پوچھتے تھے۔ اجزان گرامی قدر، ایک بندے نے کہا یا علی آپ کو کیا بھاگم دوڑ ہے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں؟ علی نے فرمایا میں جانتا ہوں محمد کا خارجی دشمن کون ہے، داخلی دشمن کون؟ میں جانتا ہوں محمد کا خارجی دشمن کون ہے، محمد کا داخلی دشمن کون ہے۔ اجزان گرامی قدر، کائنات کے رسول نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کہا کس نے؟ رحمت للعالمین نے۔ جس پر کوڑا بھی پھینکا گیا تو کوئی بات نہیں کی، جس پر پتھر بھی برسائے گئے تو میرے رسول نے کوئی بات نہیں کی۔ اس حرامی نے کیا تھا محمد کے خیمے پہ وار۔ اور بھائی آخری بندے تک آخری پیغام دے رہا ہوں، اس حرامی نے کیا تھا محمد کے خیمے پہ وار۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کوئی جو کچھ مجھے کہے میں معاف کر دیتا ہوں، کوئی میرے دروازے پہ حملہ کرے نا وہ محمد کی نگاہ میں کتا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سمجھا۔ کوئی جو کچھ مجھے کہے میں معاف کر دیتا ہوں، اگر کوئی میرے دروازے پہ حملہ کرے محمد اسے کتا سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کتا بن جا، کہتے نا کتا بن جا تو وہ کتا بن جاتا۔ علی بیٹھے تھے ممبر کوفہ پہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی انصاف کر، آپ نے انصاف نہیں کیا، چہرے پہ جلال آیا۔ فرمایا اب کتے بھی علی کو بھونکیں گے؟ خدا کی قسم 2 ٹانگوں پہ چل کے آیا تھا، پھر 4 ٹانگوں پہ چل کے گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی کا، عزیزان محترم، اللہ نے اس خاندان کو بلند ترین عظمت والا خاندان بنایا ہے۔ خبردار لوگوں، اپنی آخرت خراب نہ کرو، اس سے مقابلہ نہ کرو، یہ نوری ہیں تم خاکی ہو۔ یہی غلط فہمی تھی یزید ملعون کو، جو اللہ اور قرآن نے محمد و آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، اور وہ جو کمینی امت نے اجر رسالت دیا نا اسے مسائل کہتے ہیں۔ دیکھو عزاداروں، دور دور تک بندے خاک پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے بھی اپنا چراغ بجھا دیا ہے، اس لیے کہ یہ شام غریباں کا وقت ہے۔
عزاداران مظلوم کربلا، مارا گیا ہے زہرا کا لال، یتیم ہو گئی ہے سکینہ، اترنے والی ہے زینب کی چادر۔ خاک پہ بیٹھے ہو نا، اپنی مرضی سے بیٹھے ہو، تمہارے گھر تو کسی نے نہیں جلائے ہیں، ماتم کر کے جملہ سننا، تمہارے گھر تو کسی نے نہیں جلائے نا عزاداروں، سارا دن جلوسوں میں پھرتے رہے ہوگے، جلوسوں میں ماتم کرتے رہے ہوگے، تھک چکے ہوگے، لیکن تمہیں کسی نے تماچا تو نہیں مارا نا۔ اس سے پہلے کہ میں مصائب شروع کروں، میں ایک التجا کرتا ہوں تمام بزرگوں سے، تمام بھائیوں سے، آج کے دن اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا، اس لیے کہ عصر عاشور جو حسین کی سکینہ یتیم ہو چکی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور بابا بابا کر کے دوڑ رہی تھی۔ عزاداروں سنو گے، جب خیموں میں آگ لگی ہے نا، بیویاں ایک سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، تیسرے سے چوتھے خیمے میں، آخر میں آئی ہے سید سجاد کے خیمے میں، کہا سجاد سارے خیمے جل گئے ہیں، ہمیں بتاؤ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ اس وقت سید سجاد نے کہا پھپھی زینب جان بچانا واجب ہے۔ بی بی نے آواز دے کر کہا کلثوم ان بیویوں سے کہو اپنے بچے سنبھالے، کسی کا بچہ گم نہ ہو جائے۔ اس وقت رقیہ رو کہتی ہے بہن زینب میرے دو بیٹے شام کی فوجوں نے گھوڑوں تلے کچل دیے، زینب میری جوڑی ماری گئی ہے۔ بی بی رقیہ تیری جوڑی کے بڑے ارمان، یہ دیکھ تیرے چاہنے والے کیسے رو رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بوڑھی بی بی کو دیکھا جو ایک خیمے کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن آگ اس بی بی کو جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور خیمے میں گئی، دیکھتا ہے جب واپس پلٹی نا، کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، ایک جوان کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ ہمارا مولا امام سجاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور خدا تیری اٹھتی آوازوں پہ رحم کرے، سوائے غم حسین کے تو کسی غم میں نہ رو۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے کچھ روایتیں پیش کرنی ہیں۔ جب میرے مولا حسین نے زین چھوڑی نا، راوی کہتا ہے، صاحب مقتل لکھتا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کربلا میں موجود تھے، جناب علی بھی کربلا میں موجود تھے، امام حسن بھی کربلا میں موجود تھے، جناب فاطمہ بھی کربلا میں موجود تھی۔ عزادار راوی کہتا ہے جب حسین زین سے اترے نا، حسین کے بدن پہ اتنے تیر تھے کہ حسین سجدہ کرنا چاہتا تھا پر کر نہیں پاتا تھا۔ حسین چاہتے تھے کہ میں سجدہ کروں لیکن حسین سجدہ کر نہیں پاتے تھے۔ عزادارو حسین کے گھوڑے میں حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا جب ذوالجلال حسین کا طواف کر رہا تھا تو بلند آواز میں کیا کہتا تھا؟ امام نے فرمایا جب ذوالجلال حسین کا طواف کر رہا تھا تو رو رو کے کہتا تھا وائے او مسلمانوں تم پہ، تم نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا، تم نے محمد کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ عزادارو جب میرے مولا حسین نے سجدہ کیا، عمر بن سعد کہتا ہے کون ہے جو حسین کو ذبح کرے، رونے میں شرم نہیں کرنی۔ عزاداران مظلوم کربلا، لٹ گیا ہے بطول کا گھر، لٹ گئی ہے زینب کی چادریں، رونے میں بخل نہ کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عمر سعد کہتا ہے کون ہے جو حسین کو ذبح کرے۔ اس وقت آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء موجود تھے، علی بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، حسن بھی تھی، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، ڈر سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ ایک ملعون ہے جس کا نام شمر ذوالجوشن ہے، آگے بڑھا، کہتا ہے میں حسین کو قتل کروں گا۔ سنو گے اس نے کیسا ظلم کیا؟ اس نے آگے حسین کا امامہ اتار کے پھینک دیا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، پہلی ضرب چلائی، آدم نے محمد سے کہا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، تم جانے اور حسین جانے۔ اس نے دوسری ضرب چلائی، نوح نے کہا رسول اللہ تم جانو اور حسین جانو۔ ابراہیم نے کہا اسماعیل ہم لوٹ چلے، یہ اور ہے ہم اور ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ضربیں چلتی رہی، ایک ضرب ایسی چلی کہ رسول خدا نے کہا علی مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا، تم جانو اور حسین جانے۔
سے کہا زہرا تم جانو اور حسین جانے. عزادارو جب سب چلے گئے نا بی بی نے شمر کے خنجر کے نیچے ہاتھ رکھے رو کے کہتی ہے شمر تیری بھی اولاد ہوگی اور میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. شمر میرے حسین کو نہ مار. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو دعا کیا کرو کوئی بھی بچی پردیس میں یتیم نہ ہو جائے. عزادارو دعا کیا کرو کسی بچی کو اس کے باپ کا قاتل تماچے نہ مارے. سنو گے شمر خیمے میں داخل ہوا. ایک بچی ہے نام سکینہ ہے. اس نے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا کانوں میں تر دیکھے نا تر اتارے نہیں تر کھینچے ایسے کھینچے کہ سکینہ کے کان پھٹ گئے. دریا کی طرف منہ کر کے کہتی ہے چچا باس سکینہ کی مدد کو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام